بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نیک تمناؤں، نیک خواہشات، شبھ کامناؤں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سننے والے، دیکھنے والے، دنیا میں کسی بھی جگہ بسنے والے تمام دوستوں کو اور چاہنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کے سامنے یہ میں نے پائپ براؤزر کھولا ہوا ہے، اور پائپ براؤزر کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ آپ کو یقین دہانی اور یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس یاد دہانی پر عمل کرتے ہیں تو آپ پائی کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ یقیناً فیوچر کے ملینر ہیں، اور آپ ایک اچھے بزنس مین ہوں گے اگر آپ کے پاس یہ پائی موجود ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پائی جو ہے بٹ کوئن کے بعد سب سے زیادہ پاورفل جو ہے کرپٹو کرنسی مانی جا رہی ہے، اور اس کرپٹو کرنسی کی جو ویلیو ہے مختلف لوگ مختلف بتا رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کی قیمت ہے، جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ کے سپنے ہیں، وہ ضرور ساکار ہوں گے، پورے ہوں گے، تو ہمیشہ اچھی امید رکھیے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، دراصل ہم نے سوچا کہ پائی کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے اس موضوع پہ گفتگو کر لی جائے کہ ہم اپنی پائی کی حفاظت کیسے کریں، کیونکہ جب خزانہ کسی کے پاس آ جاتا ہے، جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور، ڈاکو، اسکیمر، ہیکرز اور چیٹنگ کرنے والے، میٹھی میٹھی گفتگو کرنے والے اور خنجر گھونپنے والے آپ کے ارد گرد جمع ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو ہمیشہ واردات قریب کا آدمی کرتا ہے، یا پھر انسان دو وجہ سے مار کھاتا ہے، یا تو وہ خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کے اندر جو ہے لالچ کا مادہ ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کی، اب جب کہ بے شمار لوگوں کو پائی مل چکی ہے اور وہ سپنے سجائے بیٹھے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو پائی تو ملی ہے لیکن ان کے والیٹ تک نہیں پہنچی۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کے پاس پائی پہنچ چکی ہے اور ان کے والیٹ میں بھی آ چکی ہے، لیکن وہ یہ اہم احتیاط نہیں کر رہے، اور جس کا نقصان ان کو فیوچر میں، مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ والیٹ تیار کرتے ہیں تو اس کو تیار کرتے وقت آپ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، کیونکہ خزانے کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ جب آپ خزانے کی چابی کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چابی لامحالہ کسی چور، کسی ڈاکو، کسی اپنے کے پاس جائے گی۔ دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ پرکھ نہیں سکتے، لیکن طرز عمل سے آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم والیٹ بناتے ہیں تو اس کی جو کیز فہرست ہوتی ہیں، یا تو ہم واٹس ایپ پہ اس کو منتقل کر دیتے ہیں یا پھر نوٹ بک میں لکھ دیتے ہیں۔ عام طور پہ یہی دو جگہ ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو واٹس ایپ ہے یا نوٹ بک ہے، یہاں لکھنے سے کیا ان کی جو ہے پائی کی جو ہے فہرست محفوظ رہیں گی؟ کبھی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ہم عام طور پہ یہی کرتے ہیں، چاہے ہم کوئی سا بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کی جو بھی آئی ڈی ہوتی ہے اس کو وہاں واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں یا پھر نوٹ بک کے اوپر۔ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ آپ کے بعض وقت پورا کا پورا موبائل ہیک ہو جاتا ہے، آپ کی قیمتی چیزیں چلی جاتی ہیں، اور پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلی بنیادی غلطی یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ والیٹ میں کی فہرست لکھیں تو اسے کبھی بھی آپ کسی بھی میڈیا میں یوز نہ کریں۔ عام طور پہ ہم واٹس ایپ پر، نوٹ بک پر یا کسی اور جگہ پر اس پہ سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارا جو ہے کلک کر رہے ہیں اور اتفاق سے وہ پوسٹ وہاں چلی جائے، اور غلطی سے بعض دفعہ ہماری جو کیز فہرست ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں۔
ہم نے لکھی، ہم نے سوچا کہ یار اب موبائل کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایم بی بھر چکی ہے، کچرا آ چکا ہے، تو اس کو خالی کریں، ریلیز کریں۔ تو اس چکر کے اندر ہم نے جو کیز محفوظ کی ہوتی ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی کام کریں تو آپ اسے ریٹن ورک میں کسی صفحے پہ، کسی کاپی کے صفحے پر لکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں، اور یاد رکھیں کہ جو کاپی ہے وہ سب سے علیحدہ رکھیں۔ جس طرح آپ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں، ایسے ہی اس کو بھی ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کون سے کوڈ ورڈ ہیں یا کون سے فریز ہیں۔ تو یہ لازمی کام کریں۔ دوسرا، عموماً ہوتا یہ کہ جب آپ نے پائی کی مائننگ اسٹارٹ کی تھی تو یقیناً آپ کسی کے ریفرل سے جوائن کرتے ہیں، اور چونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں اور کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ کرپٹو کرنسی میں کس طرح داخل ہوا جاتا ہے، تو وہ صرف مائننگ سے مطلب رکھتے ہیں، مائننگ کرتے رہتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ سیکھنے کے لیے ان کے آس پاس کوئی دوست یار جو ان کو اپنے ریفرل سے اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے۔ بعض دفعہ وہ کیز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کیز ہے، کھل نہیں رہا، آپ بتا دیں۔ اس دوران یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ ان کو کیز کے بارے میں بتا دیتے ہو، اور یوں آپ کی کیز جس سے آپ نے ریفرل لیا یا آپ کے قریبی کوئی بھی عزیز دوست ہے، وہ آپ کے موبائل کو چیک کر رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کی کیز نظر آ جاتی ہیں، آپ کے پاسورڈ نظر آ جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے ہیک ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کا جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تھی وہ خاص بنیادی باتیں جو ہمارے ارد گرد پیش آتی ہیں۔ اب ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جن کے ٹرسٹ والیٹ کے اندر پائی آ چکی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی پائز جو ہے خود بخود غائب ہونے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس پائز آ جاتی ہیں تو ان کو کھجلی ہوتی ہے کہ اس پائی کو سیل کیا جائے اور کچھ ارننگ حاصل کیا جائے۔ تو فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ اور مختلف جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے وہ ایڈمن ہوتے ہیں، ان میں بے شمار پوسٹیں آتی ہیں کہ آپ ہمیں سیل کرنا چاہیں تو آپ پائز سیل کر سکتے ہیں، اور وہ خوبصورت آپ کو پیشکش کرتے ہیں، اچھی جو رقم کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھے جو ہے پیسے دیں گے۔ تو اس لالچ کے اندر لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں، اور پھر جو تبادلہ ہوتا ہے ریسیونگ ایڈریس کا، وہاں سے بھی ایڈریس آتا ہے، یہاں سے بھی جاتا ہے، یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اسی دوران وہ کچھ اس قسم کا لنک دے دیتے ہیں جسے آپ جوائن کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کسی ہیکر، کسی چیٹر اور کسی شاطر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ جو نادانی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یار میں سیل کر دوں، وہ سیل کرنے کے لیے رابطے میں آ جاتے ہیں فیس بک میں، جس کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، تو وہ اپنی ہوشیاری دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے پاس مجھ سے مل کے میرے سامنے جو ہے آپ سیل کریں، اور ہم ایک دوسرے سے سیل اور بائے کر لیں گے، آپ بھی میرے سامنے ہوں گے اور میں بھی آپ کے سامنے ہوں گا۔ عام طور پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چٹر، کوئی چور، کوئی ڈاکو بھی موجود ہوتا ہے جو ایسی وارداتیں کرتا ہے، یا تو ہوتا ہی ہے کہ آپ اس کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ کا موبائل بھی چھین لیتا ہے اور وہ ساری جو کیز ہیں وہ اس میں سے نکال لیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چالاکی دکھاتے ہیں، اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میں اتنے کا بیچنا چاہتا ہوں، آپ کتنے کا دو گے؟ اسی بیچنے اور لینے کے چکر میں وہ بھی وہی واردات ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ وہ تمام بنیادی باتیں ہیں
جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہم عام طور پہ ایسے ہی زیادہ تر خراب لوگوں کے گرد موجود ہیں۔ آپ کو چیٹر، ہیکر اور بدقماش قسم کے لوگ نظر آئیں گے کہ جو محنت کرنے کی بجائے اپنی ذہانت کو اچھے کاموں میں لگانے کی بجائے چیٹنگ میں، ہیکنگ میں اور اسکیم میں لگاتے ہیں۔ حالانکہ ملنا وہی ہے جو اللہ نے رزق دیا ہے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ وراثت میں جو والدین کے اعمال نامے ہوتے ہیں وہ لازماتی ڈی این اے میں منتقل ہوتے ہیں، تو پھر اس ڈی این اے کے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے وہ انسان بننے کی بجائے اسکیمر بن جاتا ہے، چیٹر بن جاتا ہے، دھوکے باز بن جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، بھلے وہ کتنی ہی بڑی سیٹ پر ہو۔ اس میں والدین کا 100% قصور ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کو برائی کا سرٹیفکیٹ اور اچائی کا سرٹیفکیٹ